کاروباری بندش کے حوالے سے نا، تو انشاءاللہ آپ کو کچھ بتاتے ہیں کہ کاروبار کے اندر بندش ہو جانا، کاروبار نہ چلنا، یا جادو کے ذریعے کسی کا کاروبار روک دینا۔ پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے ہمیں کہ کیا کاروبار یا کوئی کام جو ہے اس پر بندش ہو جاتی ہے، جادو کے ذریعے اس کو روکا جا سکتا ہے۔ بندش اصل میں کہتی ہے اس کو کہ جادو کے ذریعے کسی چیز کو روک دینا، اور رزق روٹی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ بات آپ سمجھ لیں۔ رزق روٹی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی کسی کا رزق بند نہیں کر سکتا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جادوگر جو ہے وہ جادو کے ذریعے وہ اس کی شکل بدل کر دکھا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر رشتوں کا جادو جس طرح ہوتا ہے، چہرہ بدل کر دکھانا اور پھر اس کا رشتہ نہ ہونا، اور اسی طرح سے جیسے آپ کی دکان ہے، کوئی کاروبار ہے، اس مال کو گاہک کو بدل کے دکھانا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب رسیاں ڈالی تھی، وہ رسیاں ہی تھیں، وہ تھی رسیاں، لیکن ان پر جب جادو کیا گیا تو سانپ نظر آ رہے تھے سب کو۔ تو اسے سحر تخیل بھی کہا جائے، خیالات کا بدل دینا، ہاں، بار بار ارادے کا بدل جانا، اور چیزوں کا جو چیز ہے جس طرح کی ویسی نہ نظر آنا گاہک کو۔ تو یہ سحر کے ذریعے، جادو کے ذریعے اس طرح کا کام کیا جا سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ لیکن اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ جعلی مولویوں سے، جعلی پیروں سے جو ہے وہ جا کر آپ کو تعویذ دے دیں گے، جی گلے کے اندر آپ یہ تعویذ رکھ دو اور جو ہے آپ کا کام انشاءاللہ ہو جائے گا۔ تو میں یہ کہا کرتا ہوں 30 پارے قرآن پاک کے ہیں، پھر وہ اللہ پاک نے کس لیے نازل کیے ہیں؟ اس سے برکت حاصل کریں، اس سے شفا حاصل کریں، قرآن سے فائدہ حاصل کریں۔ قرآن ایک حقیقت ہے، قرآن ایک مٹھاس ہے، شہد سے زیادہ مٹھاس اس کے اندر ہے، مگر فائدہ لینے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ ہمیں یقین ہے چند دائرے لکیریں لگا کر جس عامل نے، جس مولوی نے، جس پیر نے لکھ کر آپ کو دے دیا، آپ نے لا کر وہ گلے کے اندر رکھ دیا۔ اور شیطان کا تو کام ہی یہ تھا کہ بندے کو اور رب کو ایک دوسرے سے دور کر دے۔ ہمیں چاہیے یہ تھا کہ ہم اپنے رب کے قریب ہوتے، ہم اپنے رب کی قرآن سے شفا حاصل کرنے کی کوشش کرتے، اس رب کو مناتے، تاکہ ہمارے سارے معاملات اللہ پاک سیدھے کر دیتا، صحیح کر دیتا۔ تو یہ رکاوٹیں، یہ پریشانی، آپ بالکل پریشان نہ ہو، آپ یقین کریں۔ آپ جتنا اس کو بولیں گے کہ جادو ہے، جادو اگر ہے بھی تو آپ کہیں جادو کچھ نہیں ہے، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوتا۔ آپ یقین کریں اس بات کا۔ اس کا علاج آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ کاروبار کی بندش جسے جادو کے ذریعے کیا جاتا ہے، اصل میں یہ جادو ہی ہوتا ہے، بندش تو ہم نے نام رکھ دیے۔ تو اس سحر کو، اس جادو کو کیسے ختم کرنا ہے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ پہلے تو آپ صوم و صلات کے، نماز کے پابند ہو جائیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، دعا کریں۔ اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ دکان کی صفائی کرنی ہے، صفائی رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ صفائی کرنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اذان دینی ہے دکان کے ہر کونے کے اندر۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، عرض کر رہا ہوں کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے، اور ایک عالم جو ہے ریسرچ کے مطابق 36 میل دور چلا جاتا ہے، اتنی دور چلا جاتا ہے جہاں اذان کی آواز نہیں آتی۔ شیطان کو بھگانے کا یہ طریقہ ہے، آپ زور سے اذان دیں دکان کے ہر کونے کے اندر۔ اس کے بعد منزل، عام جو ہے کتابوں کی دکانوں پر ہر جگہ یہ منزل کی کتاب آپ کو مل جاتی ہے۔ منزل کو آپ 7 مرتبہ پڑھیں دکان کے اندر بیٹھ کر، اور پانی پر دم کریں، پانی پر دم کریں، 7 مرتبہ پڑھیں، پانی پر دم کریں، اس پانی کو چھڑکاؤ کریں دکان کے اندر۔ صفائی کرنے کے بعد چھڑکاؤ کریں۔ یہ عمل آپ نے کم سے کم 7 دن تک کرنا ہے، اور اگر آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں آگے تو 11 دن کریں، 21 دن کریں۔ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، انشاءاللہ اس سے بڑے سے بڑا جادو، جس کو آپ بندش کہتے ہیں، بڑی سے بڑی بندش، اللہ کے حکم سے، اس قرآن کی برکت سے۔ فلک ناس آپ نے کیا سمجھا ہوا؟ فلک ناس کیا ہے؟ نبی علیہ السلام پر جب جادو ہوا تھا تو آپ علیہ السلام نے کیا پڑھا تھا؟ فلک اور ناس، سورۃ الفلق، سورۃ الناس۔ آپ یقین کے ساتھ، میں نے جتنی پہلے ویڈیو بنائی ہیں یہ آپ کو بتایا تھا میں نے
یہ آپ کو یہ بار بار میں نے بات کہی ہے کہ یقین شرط ہے، یقین کے ساتھ آپ پڑھیں، یقین کے ساتھ پڑھیں اور شفا کی نیت سے پڑھیں، اور اللہ پر یقین کر کے آپ جو ہے نا یہ پڑھنا شروع کریں. دیکھو آپ کا سارا جادو، ساری پریشانی اللہ پاک ختم فرماتے ہیں. اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.